وحده والصلاة على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کہ رحمت برس رہی ہے کوئی نازنین ہے، رحمت برس رہی ہے کوئی نازنین ہے، انوار بہ رہے ہیں کوئی محجبین ہے، انوار بہ رہے ہیں کوئی محجبین ہے، اور مرقد ہے کس ولی کا نبی کے حبیب کا، طیبہ کے رنگ و بو سے بھری یہ زمین ہے، مرقد ہے کس ولی کا نبی کے حبیب کا، طیبہ کے رنگ و بو سے بھری یہ زمین ہے. اور شاعر کہتے ہیں نہ میں قدا سے نہ در سے نہ کالج کے گھر سے پیدا، نہ میں قدا سے نہ در سے نہ کالج کے گھر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، یہی سے وہ لوح و قلم دیکھتے ہیں، نہ تم دیکھتے ہو نہ ہم دیکھتے ہیں، غلاموں کو شاہ امم دیکھتے ہیں، غلاموں کو شاہ امم دیکھتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اس آقا کی بارگاہ میں جس نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کا کلیجہ پھٹ گیا، جس نے دعا فرما دی تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ گیا، جس کا حکم ملا تو پیڑ بھی زمین کو چیرتا ہوا حاضر ہو گیا، جس کا حکم ملا تو ابو جہل کی مٹھی میں کنکر بھی کلمہ پڑھنے لگا. وہ نبی جن کی بارگاہ میں اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی حضرت علامہ آسی غازی پوری فرماتے ہیں نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیگر در پر کرم کرے وہ نشان قدم کا پتھر پر، اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو نثار ہو کے مرو تربت پیغمبر پر. جن کی بارگاہ میں آگے فرماتے رہے کہ جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پر ہر جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. آئیے اسی آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سنو اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے. یہ ولی اللہ کسے کہتے ہیں؟ آپ جن کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں وہ ولی اللہ ہے. جن کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، اور جو اللہ کے ولی کے قریب ہو جاتا ہے اگرچہ وہ ولی نہیں بنتا مگر فیض ضرور حاصل ہوتا ہے. اور بعض روایتوں میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ ولی کی صحبت مل گئی تو آدمی ولی بن گیا. جیسا کہ عزیزم ہمارے میرے شاگرد عزیز مولوی تقیر رضا صلی اللہ نے اس کو بیان کیا کہ بدوں کی صحبت میں رہو گے تو بد بن جاؤ گے، اور نیکوں کی صحبت میں رہو گے تو نیک بن جاؤ گے. اور اسی مفہوم کو شیخ سعدی نے گلستہ کے اندر بیان بھی کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کا لڑکا بدوں کی صحبت اختیار کیا تو خراب بن گیا، لیکن اصحاب کہف کا کتا نیکوں کے ساتھ بیٹھا تو وہ بھی نیک ہو گیا. شیخ سعدی کا یہ قول ہے. تو اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا غم ہے. اور میں یہ بات بتا دوں میرے دوستو، جب کوئی انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو اللہ تعالی
اس انسان کے اندر، اس ولی کے اندر ایسی طاقت روحانیت عطا فرماتا ہے، ایسی طاقت ولایت عطا فرماتا ہے جو طاقت کسی اور میں نہیں ہوتی ہے۔ اب ایک روایت ہے، اس روایت سے آپ کو دو باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ ولی اللہ میں جو طاقت ہوتی ہے وہ کسی اور میں نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ کہنا یا کسی صحابی کو پکارنا یا کسی ولی کو پکارنا شرک نہیں ہے۔ ازالۃ الخفا کی روایت ہے، اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے ایک لشکر کو روم کی جانب بھیجا۔ وہ لشکر روم کی طرف روانہ ہو گیا، روم کے قریب میں پہنچا، سامنے میں ایک دریا تھا، اس دریا میں گہرائی کتنی تھی اس کا اندازہ نہیں۔ تو اس لشکر کا جو سردار تھا، جو سپہ سالار تھا، اس روایت میں ہے کہ اس سپہ سالار نے ایک فوج کے ایک آدمی کو حکم دیا کہ دریا کے اندر داخل ہو کر کے گہرائی کا اندازہ لگاؤ، اور ٹھنڈی کا موسم تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور حکم کے مطابق وہ آدمی اس سپہ سالار کے کہنے کے مطابق دریا کے اندر داخل ہوا۔ ابھی دریا کے اندر گہرائی کا اندازہ لگانے کے لیے داخل ہی ہوا تھا کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور پانی بھی بہت ٹھنڈ تھا۔ ٹھنڈ کی شدت کی وجہ سے اس نے پکارا یا عمرا، یا عمرا، اور ادھر حضرت عمر مدینے میں موجود ہے اور مدینے سے اس پکارنے والے کی آواز سن رہے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ روم کہاں پر ہے اور مدینہ کہاں پر ہے، سینکڑوں میل کی دوری سے مولا عمر آواز کو سن رہے ہیں، یا عمرا، یا عمرا۔ مجلس ہے، حضرت عمر نے یہ فرمایا، اے پکارنے والے میں تمہاری پکار پر حاضر ہوں، اے پکارنے والے میں تمہاری پکار پر حاضر ہوں۔ اب لوگ حیرت میں ہیں، لوگ اچنبھے میں ہیں، لوگ تعجب میں ہیں کہ مولا عمر یہ فرما کیا رہے ہیں، جن کی فریاد پر حاضر ہے، جن کی پکار پر حاضر ہے۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا کہ جب وہی لشکر، اور ہوتا یہ ہے اس روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ پکارنے والا جو پکار رہا تھا، ٹھنڈی کی شدت کی وجہ سے اس کی روح پرواز کر گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد کسی طرح سے اسلام کا وہ لشکر دریا پار کر کے روم پہنچا، اور روم پہنچ کر وہ فتح، ان کو فتح بھی حاصل ہوئی، اور کامیاب ہو کر جب واپس ہوئے تو سپہ سالار حضرت عمر کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں، جنگی کارنامے کو بیان کرتے ہیں کہ وہاں ایسا ہوا، وہاں ایسا ہوا۔ تو مولا عمر نے پکار کر کہا، اے سپہ سالار یہ چیزیں چھوڑو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے زبردستی جس انسان کو دریا کے اندر ڈالا تھا اس کا کیا حال ہے؟ تو وہ سپہ سالار عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین ہم نے زبردستی نہیں ڈالا تھا، ہم نے زبردستی نہیں اتارا تھا، بلکہ ہم نے تو گہرائی کا اندازہ کرنے کے لیے اتارا تھا۔ تب لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مولا عمر نے جو اس سے فرمایا تھا کہ میں تمہاری پکار پر حاضر ہوں، اس کی حقیقت یہ ہے۔ اب مجھے کہہ دینے دیا جائے کہ انسان جو آواز کو سنتا ہے تو انسان آواز کو سنتا کیسے ہے، خدا کی قدرت کا کرشمہ کیا ہے؟ تو شرح العقائد میں علامہ خاط الدین تختازانی لکھتے ہیں، یا قوت مودعۃ فی الاخذ المفروض فی مقعد السماع بطریق وصول الهواء المتکیف بکیفیت الصوت الی السماع بمعنی ان اللہ تعالی یخلق الادراک فی النفس عند ذلک۔ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے کان کے اندر سوراخ ہے، اس سوراخ کے اندر ایک طاقت ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے ایک طاقت رکھی
رکھی ہے تو اسی طاقت سے اسی قوت کے ذریعے سے انسان آواز کو سنتا ہے. وہ اس طریقے سے کہ پہلے وہ ہوا آواز کی کیفیت سے متکیف ہوتی ہے, پھر وہ ہوا آواز کو اپنے ساتھ میں انسان کی قوت سماعت تک پہنچاتی ہے تو انسان سن لیتا ہے, اور جہاں تک ہوا پہنچتی ہے وہاں تک آواز پہنچ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج اگر ہم چمنی بازار میں اذان دیتے ہیں تو پورنیہ سٹی میں آواز نہیں جاتی کیونکہ ہوا وہاں تک پہنچ نہیں پاتی ہے. اگر کوئی پورنیہ میں اذان دیتا ہے تو درگاہ تک آواز نہیں پہنچ پاتی. اب مجھے جب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب 1-2 میل دوری پر آواز نہیں پہنچ سکتی اور انسان نہیں سن سکتا تو مدینہ کہاں ہے اور روم کہاں ہے؟ روم سے پکارنے والے نے پکارا, مولا عموماً نے سن لیا. یہ کیسے سن لیا؟ تو یہاں پر یہ جواب دیا جائے گا کہ اے لوگوں سنو سنو, اگر کوئی انسان آواز کو سننے کا محتاج ہے تو وہ عام انسان ہے, ولی نہیں. اگر کوئی ولی ہوتا ہے تو وہ ہوا کا محتاج نہیں ہوتا. جو ولی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسی طاقت روحانیت عطا فرما دیتا ہے کہ چاہے کہیں سے بھی پکارے, سننے والا ولی کہیں سے بھی سن لیتا ہے, کروڑوں میل دور سے بھی سن لیتا ہے. تو پتا چلا کہ مولا عمر کی جو وہ طاقت تھی, سننے کی جو قوت تھی, وہ قوت بشریت نہیں بلکہ قوت ولایت تھی, قوت انسانیت نہیں بلکہ طاقت روحانیت تھی. اور دوسری بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک نہیں ہے بلکہ ہمارے اولیاء کی سنت ہے, صحابہ کی سنت ہے. یا رسول اللہ ہم پکارتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں شرک ہے. شرک نہیں ہے, اس روایت سے بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے. اس پر تو دلائل کے انبار لگائے جا سکتے ہیں مگر وقت نہیں ہے کہ میں پوری بات بیان کروں. اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس روایت سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ انہوں نے اس صحابی جو اس مجاہد نے کہاں سے پکارا تھا, دریا کی گہرائی سے دریا میں اتر کر پکارا. تو کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ جاؤ مرا کہنا شرک ہے؟ کیا ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا؟ بلکہ انہوں نے تو یہ نظریہ دے دیا کہ جو اہل سنت کا نظریہ ہے وہی حق ہے, اور ہم کس کو پکاریں گے؟ سب کو نہیں پکار سکتے بلکہ ہم اسی کو پکاریں گے جو اللہ کا پسندیدہ ہو, جو اللہ کی پسند ہو. یعنی یہ کہہ لیجیے کہ خواجہ اجمیری اللہ کو پسند ہے تو ہم یا خواجہ پکاریں گے, اور نظام الدین اولیاء اللہ کو پسند ہے, حضرت دیوان جی اللہ کو پسند ہے, حضرت بندگی اللہ کو پسند ہے, اور حضرت علامہ غلام یاسین علیہ الرحمہ اللہ کو پسند ہے. تو ہم مدد کے لیے علامہ غلام یاسین علیہ الرحمہ کو پکاریں. میرے دوستو, حضرت علامہ غلام یاسین علیہ الرحمہ یہ کون تھے؟ اپنے وقت کے خواجہ علم و فن. میں نے سنا ہے کہ امام علم و فن علامہ خواجہ مظفر حسین نے کہا, انہوں نے فرمایا کہ صرف بہار ہی نہیں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پورے بھارت کے نمبر عالم دین کا نام علامہ غلام یاسین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو علامہ غلام یاسین کو ایسی شخصیت کا نام نہیں ہے. ایک حدیث میں آیا ہے, حضرت امام راضی فرماتے ہیں, امام راضی نے اس حدیث کو نقل کیا تفسیر کبیر کے اندر. وہ حدیث یہ ہے کہ سرور کائنات نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی عالم دین کا انتقال ہو جاتا ہے تو زمین کے چوپائے بھی روتے ہیں, آسمان کے پرندے بھی روتے ہیں, اور سمندر کی مچھلیاں بھی روتی ہیں. اس حدیث کے مصداق کا نام علامہ غلام یاسین. تو علامہ غلام یاسین بہت بڑے ذہین و فقیر تھے. علامہ غلام یاسین لاجواب عالم دین تھے. علامہ غلام یاسین وہ تھے جو بزرگوں کی وراثتوں کے امین تھے. علامہ غلام یاسین وہ تھے جو فقہی جزیات پر گہری نظر رکھنے والے بھارت کے نامور فقیر تھے. علامہ غلام یاسین وہ تھے جو ہندوستان کی عبقری شخصیت تھے. علامہ غلام یاسین وہ تھے جو ناز پرکار شریعت تھے, جو قوت بازو ملت تھے, جو رہبر راہ شریعت تھے, جو پیر طریقت تھے, جو سلسلہ رشیدیہ کی شان و شوکت تھے. ارے غلام یاسین وہ
تھے، جو قوم کے دلبر تھے، جو دین کے رہبر تھے، جو صبر و قناعت کے پیکر تھے، جو ماہر نقد و نظر تھے، جو علم و ہنر کا بہتا سمندر تھے، جو باغ وفا کا خوشنما منظر تھے۔ ارے غلام یاسین وہ تھے جو اہل سنت کا چمکتا ہیرا، چمکتا سورج اور مہکتا پھول تھے، ماہر فقہ و اصول تھے۔ علامہ غلام یاسین آفتاب علم کی تنویر تھے۔ علامہ غلام یاسین لوح دل پر عشق کی تحریر تھے۔ علامہ غلام یاسین علم کے انوار کی تعمیر تھے۔ اس لیے تو شاعر کہتے ہیں کہ عالم حق صاحب کردار تھے غلام یاسین۔ عالم حق صاحب کردار تھے غلام یاسین، سنت سرکار کے شہداء تھے غلام یاسین، اور کانپ اٹھتا تھا کلیجہ دشمن مختار کا۔ سینہ آدھا میں ایسا وار تھے غلام یاسین، سینہ آدھا میں ایسا وار تھے غلام یاسین۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم اور آپ کو